کا سبب ہے۔ آقا کریم نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کمزوروں کو مت دبانا، مظلوموں کو مت دبانا۔ آپ نے ان میں سے خصوصاً عورتوں کا تذکرہ کیا اور اپنے غلاموں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ تمہارے گھر میں یتیم بچیاں ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ تمہاری بھتیجیاں ہیں گھر میں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ یتیم بچے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ بیوائیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ ایسا نہ کرو کہ اگر گھر میں یتیم بھتیجیاں یا بچیاں ہیں، یہ بیوائیں، ان کو پھر شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہ نوجوان کیوں نہ ہو۔ یہ جاہلیت کا دستور ہے۔ کہتا ہے نہیں، اگر آپ نے ہمارے گھر میں کسی سے شادی کرنی ہے، میرے بھائی سے، تو آپ کو شادی کرنے کی اجازت ہے، ورنہ آپ کو باہر شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سری روایت متفق علیہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ بیوہ عورت اپنے نکاح میں آزاد ہے۔ آج یہ جاہلیت کا رسم مسلمانوں میں موجود ہے کہ عورت بیوہ ہو گئی تو پھر اس کو گھر سے باہر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آقا کریم نے جو چوتھی بات بیان فرمائی وہ یہی فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ارے جاہلیت میں تو جب کسی عورت کا شوہر فوت ہوتا تھا تو اس کو 1 سال تک کسی کالی کوٹڑی میں رکھ دیتے تھے، نہ شادی کرنے کی اجازت، نہ کسی کی ملنے کی اجازت، نہ روٹی دینے کی، نہ اس کو نہانے یا کپڑے بدلنے کی بھی اجازت نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا فِي النِّسَاءِ۔ آج یہ پوری دنیا والے بول رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق غصب کی۔ اسلام نے تو سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دی ہے۔ یہ کہتے ہیں عورت کا حق یہ کہ اس کو آزاد کرو، عورت کے ساتھ ظلم یہ کہ تم اس کو پردہ کرا رہے ہو، عورت کے ساتھ ظلم یہ کہ تم اس کو الگ تعلیم دلا رہے ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں یہ ارشاد فرمائی، آگے 5ویں بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، غور کرنا ناحق خون کے بارے میں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ای یومکم ھذا، کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام کو علم تھا کہ یہ یوم النحر عید کا دن ہے، لیکن صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ ای بلدتکم ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام کو علم تھا کہ یہ مکہ المکرمہ ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول جانتے ہیں، یہ ادب تھا ان کا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ المکرمہ نہیں؟ صحابہ نے فرمایا تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ای شہرکم ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو علم تھا کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، لیکن آقا کریم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا آپ اللہ اور رسول جانتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ دن یوم النحر کا شہر مکہ المکرمہ اور مہینہ ذوالحجہ کا، آپ نے فرمایا جیسے اس دن میں، اس شہر میں، مکہ المکرمہ میں اور اس مہینے میں کسی کی کوئی چیز لینا حرام ہے۔ فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ فرمایا تمہاری جان ایک دوسرے پر، تمہاری عزت ایک دوسرے پر، تمہارے مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن میں مکہ المکرمہ میں ذوالحجہ کے مہینے میں ایک دوسرے پر تمہاری جان مال عزت حرام ہے۔ اب بتلاؤ اگر یہ چیز صرف لاگو ہو جائے، کسی کی جان مال عزت ایک دوسرے پر حرام ہے اس کی پامالی کرنا، تو امن ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ساری دنیا میں امن ہو جائے گا نہیں؟ اب بعض مسلمان تو کہتے ہیں یار زنا حرام ہے، بھائی بالکل حرام ہے، شراب حرام ہے۔ بعض تو ایسے صوفی ہیں جب خنزیر کا لفظ لیتے ہیں تو کہتا ہے یار کلی کر لو، میں نے خنزیر کا نام بولا ہے۔ ارے بھائی خنزیر کا نام تو ٹھیک ہے تم نے لیا، ارے اللہ کے بندے جو تم لوگوں کی عزتیں اچال رہے ہو، تم لوگوں کی جانیں لے رہے ہو، تم لوگوں کے مال ناحق طریقے پر غصب کر رہے ہو، تو فرمایا تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جیسے عید کے دن ذوالحجہ کے مہینے میں اس مکہ المکرمہ میں حرم میں ایک دوسرے کی چیز حرام ہے۔ آگے
چوتھی بات عجیب ہے، آپ نے فرمایا اسمعوا تعیشوا، اسمعوا تعیشوا، میری باتیں سن لو، عیش کی زندگی گزارو گے۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے آسمان اور زمین سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، دن رات بن سکتا ہے، رات دن بن سکتی، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ اٹل فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسمعوا تعیشوا، ارے میری باتوں سنو، عیش کی زندگی گزارو گے۔ پھر آگے جو جملے فرمایا لا تظلموا، ظلم نہ کرنا، لا تظلموا، ظلم نہ کرنا، لا تظلموا، ظلم نہ کرنا۔ مجھے بتلاؤ اگر یہ باتیں آج لاگو ہو جائیں کیسے امن قائم نہیں ہوگا، کیسے سکون اور امن کا راستہ نہیں آئے گا، کیسے خوشحالی نہیں آئے گی۔ فرمایا ظلم مت کرنا، ظلم مت کرنا، اپنے ماتحتوں پر ظلم مت کرنا، کسی کا حق مار کر ظلم مت کرنا، کسی کی عزت اچھال کر ظلم مت کرنا، کسی کو رسوا کر کے ظلم مت کرنا، کسی کی زمین دبا کر کے ظلم مت کرنا۔ فرمایا ظلم مت کرنا۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنِّي أَسْبَقَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، انظرکم، تمہارا انتظار کروں گا۔ آگے جو عربی جملہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ آج جب میں حدیث شریف میں اس جملے کو پڑھ رہا تھا تو آدمی ہل جاتا ہے۔ فرمایا اس کا میں محاورے والا ترجمہ تو کر سکتا ہوں، اصلی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا فَلَا تَسْوَدُّ وَجْهِ، مجھے خوار مت کرنا قیامت کے دن، جب تم آؤ تمہارے اعمال کالے کرتوت ہوں، اور انبیاء کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، اور انبیاء کے سامنے مجھے پریشان نہ کرنا۔ جب تمام انبیاء کرام کھڑے ہوں اور تم آؤ تمہارے اعمال میں ظلم ہو، تمہارے اعمال میں کسی کی عزت پامال کرنا ہو، تمہارے اعمال میں لوگوں کے حقوق کا غصب ہو، تو مجھے اور نبیوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ فَلَا تَسْوَدُّ وَجْهِ کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، کہ مجھے خوار مت کرنا، ایسا کام کر کے مت آنا، میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا، تمہیں حوض کے پیالے پلاؤں گا۔ میرے محترم بھائیو، آئیے اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ بہت عرضی زندگی ہے، جس چیز کو عزت اور سکون کا ذریعہ سمجھتے ہو، کسی کی عمر 60 سال 70 سال، کون سی چیز سے عزت ملی ہے، کون سی چیز سے سکون ملا ہے، کون سی چیز سے خوشحالی ملی ہے؟ خوشحالی، عزت اور سکون کا راستہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کا راستہ ہے۔ یہی خطبوں میں آپ نے 5-6 ارشادات فرمائے کہ اس پر عمل کرو، نمازیں پڑھو، کسی کا حق مت مارو، کسی کی عزتیں مت اچھالو، کسی کی جان و مال کا تحفظ کرو، اور فرمایا میری باتیں سنو، جاہلیت کو چھوڑو، عیش کی زندگی تم گزارو گے، ظلم سے دور رہو۔ فرمایا حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا انتظار کروں گا، تمہیں حوض کے پانی پلاؤں گا۔ خیال کرنا، ایسے اعمال لے آنا کہ میں تمہاری وجہ سے فإنی مکاثر بکم الامم، میں دوسری امتوں پر تمہارے اوپر فخر کروں۔ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد